اصول تحقیق کورس کوڈ نمبر 704۔ میں تدوین کے اصول پر لیکچر دے رہا ہوں۔ اس سے پہلے 2 لیکچر میں دے چکا ہوں جو کہ تنقید متن اور تحقیق متن پر تھے۔ آج میرا لیکچر ہے روایت متن۔ متن انگریزی میں اس کو ٹیکسٹ کہتے ہیں۔ کسی ایسی عبارت، تحریر یا نقوش تحریر کو کہتے ہیں جن کی قرأت یا معنوی تفہیم ممکن ہو، یعنی اس کو سمجھا جا سکے۔ لغوی طور پر ٹیکسٹ یا متن کی تعریف ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے: مصنف کے اصل الفاظ، کتاب کی اصل عبارت، اس میں شرح وغیرہ شامل نہیں ہوگی، یعنی اگر کتاب اصل ہے تو وہ شامل ہوگی، نہ کہ کوئی اس پر شرح لکھتا ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ نمبر 2، کتاب الہی، انجیل و قرآن وغیرہ کی آیت یا آیات جو کسی واعظ یا مقالے کے موضوع یا سند کے طور پر استعمال کی جائیں۔ نمبر 3، متن کتاب کا مضمون۔ اس میں حواشی جو ہیں یا تصاویر وغیرہ وہ شامل نہیں ہوں گی، بلکہ کتاب کا صرف متن کا مضمون ہی شامل ہوگا۔ نمبر 4، جعلی خط۔ جعلی خط یہ جعلی موٹے حروف میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، سرخی جس کو ہم کہہ دیتے ہیں۔ نصاب کی کتاب، درسی کتاب، یہ ساری چیزیں جو ہیں نمبر 4 تک یہ شامل ہیں متن میں۔ متن کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحریر ہو۔ یہ تحریر کاغذ پر، مطبوعہ یا غیر مطبوعہ، مختلف دھات کے ٹکڑوں، مٹی یا لکڑی کی بنائی ہوئی لوح تختی کو کہتے ہیں، بتوں اور پتھروں یا چمڑوں اور چٹانوں وغیرہ کسی بھی چیز پر ہو سکتی ہے۔ متن نظم میں بھی ہو سکتا ہے اور نثر میں بھی۔ متن ہزاروں سال قدیم بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے عہد کے کسی مصنف کی تحریر بھی۔ اس کے لیے زمانے اور وقت کی قید نہیں۔ ہزاروں صفحات پر پھیلی ہوئی یا ایک صفحہ کی مختصر سی تحریر، دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ متن میں تنوع پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات متن 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے: اصل متن اور اضافی متن۔ کچھ املائی متن ہوتے ہیں، ایک شخص بولتا ہے، دوسرا لکھتا ہے۔ اب اگر وہ جو کچھ سنتا ہے وہی لکھتا ہے تو اسے تقلیدی متن کہا جائے گا۔ اگر اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق وہ املا کیے ہوئے متن میں الفاظ کو پس و پیش اور مضمون کو کم و بیش کر رہا ہے، یعنی اس میں کوئی
کمی کر رہا ہے یا زیادتی کر رہا ہے، تو وہ املائی متن نہیں بلکہ نیم تقلیدی متن ہو جائے گا۔ بعض متون سماعی ہوتے ہیں، سماعی سین میم الف عین چھوٹی یہ، سماعی سماعت سے سننا سے، سماعی ہوتے ہیں جو بعض اوقات صدیوں تک سینہ بہ سینہ اور زبان بہ زبان ہوتے ہوئے تحریری شکل میں سامنے آتے ہیں۔ متون میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافے و ترمیم کا عمل بھی جاری رہتا ہے، اور اصل و فرع میں کچھ فرق واقع ہو ہی جاتا ہے۔ فرع یعنی اصل تو چیز کوئی بھی ہو گئی، فرع ہوتا ہے اس کی کوئی شاخ وغیرہ، فیر آئین فرع۔ ایسی شکلوں میں بیسک ٹیکسٹ یعنی بنیادی متن قدیم تر کلمی نسخہ ہی کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایسے کسی متن میں وہ ترتیب اور انضباطی کیفیت مشکل ہی سے مل سکتی ہے جو انفرادی طور پر ترتیب دیے ہوئے متون کی ایک خصوصیت ہے۔ قدیم مشرقی و مغربی زبانوں میں کلاسیکی لٹریچر زیادہ تر مخطوطات کی صورت میں ملتا ہے، اور ان ہی کلمی نسخوں کی مدد سے ان کی ہیئت اور حدود تک رسائی ممکن ہے۔ بعض متن اب اپنی اصلی شکل میں نہیں ملتے، بعض کی زبان بدل گئی ہے اور بعض کا رسم الخط، اس لیے ان کی اصل صورت اور حدود و مشتملات کا فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ مصادر کے لحاظ سے بھی متن مختلف الحیثیت ہوتے ہیں۔ بعض متون کی قلمی یا مطبوعہ صورت میں صرف ایک ہی روایت دستیاب ہوتی ہے، بعض کے متعدد قلمی نسخے ملتے ہیں، اور کئی بار یہ کثیر التعداد ہوتے ہیں۔ بعض متون کے قلمی نسخے مختلف خطوط میں ملتے ہیں۔ معلومہ قلمی نسخوں میں سب سے اہم وہ قلمی نسخے ہو سکتے ہیں جو خود مؤلف کے قلم کے مرہون منت ہوں، یعنی مؤلف نے خود لکھے ہوں، اور جن کے بارے میں داخلی و خارجی شہادت موجود ہو کہ یہ صاحب تصنیف کا اپنا خطی نسخہ ہے۔ ایسے کسی نسخے میں موجود متن کو اساسی متن قرار دیا جا سکتا ہے۔ دوسرے درجے پر ایسے قلمی نسخے آ سکتے ہیں جو مصنف کی نظر سے گزر چکے ہوں، یا مصنف کی ایما یعنی مرضی سے بڑے اہتمام کے ساتھ تیار کیے گئے ہوں، یا جن کی تیاری میں مصنف کے کسی عزیز شاگرد، مرید یا دوست کا ہاتھ رہا ہو۔ ایسے متن کو فرق مراتب کے ساتھ استنادی متن کہا جا سکتا ہے۔ الف سین تے نون الف دال چھوٹی یہ استنادی متن۔ اس کے مقابلے میں دوسرے ایسے قلمی نسخوں کے متن کو جنہیں مستند قرار دیا جائے استشہادی متن کہنا مناسب ہوگا۔ استشہادی الف سین تے شین ہے الف دال چھوٹی یہ استشہادی متن کہنا مناسب ہوگا۔ مطبوعہ نسخوں میں بھی قدیم و جدید اور درجہ استناد الف سین تے نون الف دال استناد کے اعتبار سے اہم اور غیر اہم کا فیصلہ انہی اور ایسے ہی باوثوق شواہد کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے۔ جن متون کی کتابت شدہ روایت اور پروف کاپیوں کی تصحیح خود مصنف نے کی ہو، اسے مطبوعہ روایتوں میں
اساسی متن کا درجہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی چھان بین میں بڑے حزم و احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ یعنی مطبوعہ روایتوں کی اہمیت زیادہ ہوگی جو صاحب متن کے قریب تر افراد یا زمانے سے تعلق رکھتی ہوں، ان کو استنادی متن قرار دیا جا سکتا ہے۔ دیگر مطبوعہ شکل میں نسبتاً زیادہ معتبر متن کو استشہادی روایت کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ ہر متن ایک مستقل وجود رکھتا ہے اور اپنی مختلف روایتوں کی شکل میں ایک سے زیادہ ذیلی وجود رکھتا ہے۔ ایسی صورتحال میں متنوں کی صحیح حیت اور جدید روایت کا تعین ایک نہایت مشکل مگر نتیجہ خیز کام ہے، جس کے لیے غیر ضروری، غیر معمولی سطح پر ذہنی کاوش اور جزیات کی تلاش کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے بغیر حقیقت تک رسائی ممکن نہیں۔ مختلف نوع یعنی مختلف قسم کے متنی تبدیلیوں کو ان کی سببی نوعیت کے پیش نظر کئی شقوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ترمیم، تیرے میم یہ میم، ترمیم، نامعلوم اسباب کے تحت ہونے والی تبدیلیاں جن میں سہو نظر اور لغزش قلم بھی شامل ہیں۔ نمبر 2، تعبیر، تے آئین بے یہ رے، تعبیر، جس میں مبہم لفظ کی وضاحت کے لیے کسی عبارت کو بڑھایا گیا ہو۔ نمبر 3، تنسیخ، تے نون سین یہ خے، تنسیخ، جس میں جان بوجھ کر کسی متن یا اجزائے متن کو منسوخ کیا گیا ہو۔ نمبر 4، تصحیح، تے سواد ہے یہ ہے، تصحیح، صاحب متن نے خود اپنی خواہش اور مقصد کے مطابق عبارت میں کوئی تبدیلی کی ہو۔ نمبر 5، تصحیف، تے سواد ہے یہ فے، تصحیف، ہے حلوے والی، جیم چے ہے، تصحیف، صاحب متن کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے متن یا اجزائے متن میں دانستہ یا نادانستہ کوئی غلطی کی ہو۔ نمبر 6، انتساب، الف نون تے سین الف بے، انتساب، غلط انتساب ایک دوسری صورت ہے جس کے اپنے کچھ اسباب و وجوہ ہو سکتے ہیں۔ کبھی یہ خواہش اور ارادے کے تحت ہوتا ہے اور اپنی تصنیف از راہ عقیدت و خلوص دوسرے کے نام کر دی جاتی ہے، اور کبھی نقل بردار کی لا علمی، خیالات کی یکسانیت اور اوزان کی یک رنگی اس کا سبب بن جاتی ہے۔ کبھی مختلف تصانیف کی ہم آہنگی کے باعث ایسا ہوتا ہے، کبھی مصنفین یا کتابوں کے ناموں کی مشابہت اس کا موجب بن جاتی ہے، اور کبھی اس سلسلہ میں کچھ خاص مقاصد کے زیر اثر نوبت جال و دغل تک پہنچ جاتی ہے۔ جال و دغل دونوں کے معنی جو ہیں دھوکہ یا فریب کے ہوتے ہیں، یعنی دھوکہ ہو جاتا ہے، فریب ہو جاتا ہے۔ یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مصنف جو ہے وہ انتساب ماں کے نام کرتا ہے، بہن کے نام کرتا ہے، یا کسی اور کے نام وہ انتساب کتاب کا کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسی ہی
کتاب کو دیکھے عرصہ ہو گیا اور اسی نام کی کوئی اور کتاب جو ہے وہ کسی اور نام سے منسوب ہے تو اس نے خیال یہی کیا کہ یہ اسی نام سے ہوگا اور غلطی جو ہے وہ سرزد ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ تھا جی ہماری روایت متن کے بارے میں لیکچر۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ میں آپ کو مختصر کر کے اس کے بارے میں لیکچر دے رہا ہوں ہر ایک کے بارے میں، اور اس کی آپ نے تفصیلی یعنی اس کا تفصیلی مطالعہ کرنا ہے تو کتاب جو ہے وہ اصول تحقیق و ترتیب متن جو کہ ڈاکٹر تنویر احمد علوی کی لکھی ہوئی ہے، اس پر سے آپ اس کا تفصیلی مطالعہ کر سکتے ہیں۔